اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک پوائنٹ کے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ ناظرین محترم، کرسمس ڈے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت منانا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، چنانچہ اسی خوشی میں وہ اس دن کو بطور عید مناتے ہیں اور خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ دنیا کے مختلف خطوں میں کرسمس کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے اور عالم عیسائیت میں بڑے بڑے مسیحی فرقے اس دن کو کرسمس کے نام سے ایک مقدس مذہبی تہوار کے طور پر بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور دین اور مذہب کے نام پر کیا کیا خرافات انجام دی جاتی ہیں، آئیے ذرا ان قباحتوں کا ملاحظہ کرتے ہیں۔ لیکن آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ جی تو ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اگرچہ دنیا بھر میں عیسائی اقوام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش یعنی کرسمس کا دن 25 دسمبر کو انتہائی جوش و خروش سے مناتے ہیں، لیکن عیسائیوں میں کچھ حقیقت پسند مکاتب فکر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ 25 دسمبر حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت کا دن نہیں، بلکہ یہ دیگر بت پرست اقوام سے لی گئی ایک بدعت ہے۔ فقط یہی نہیں بلکہ تاریخ کلیسا میں کرسمس کی تاریخ کبھی ایک جیسی نہیں رہی، کیونکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کسی بھی ذریعے سے معلوم نہیں۔ آئیے اب کرسمس ڈے کی وہ خرابیاں اور قباحتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جن سے آگاہی حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، تاکہ وہ لاشعوری میں گمراہی کا شکار نہ ہو اور اپنی دنیا و آخرت برباد نہ کر بیٹھیں۔ ناظرین محترم، 25 دسمبر کا دن عیسائیوں کی عید کا دن ہے، جسے عیسائی کرسمس ڈے کے نام سے پکارتے ہیں۔ عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے اور ان کے عقائد کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ گویا عیسائیوں کے نزدیک 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، نعوذ باللہ، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ انتہائی غلط عقیدہ ہے۔ کسی کو اللہ کا بیٹا کہنے سے کفر و شرک لازم آتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے سخت ترین کلمہ ہے، کیونکہ جب ہم لاشعوری میں کسی کو کرسمس کی مبارک دیتے ہیں تو ہم اس بات سے اتفاق کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا، کیونکہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہیں، نعوذ باللہ، جبکہ اس بات کا اقرار کفر و شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ جبکہ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ ان باطل عقائد کو رد کر رہا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ کرسمس ڈے اللہ تعالیٰ کا شدید غیظ و غضب کا سبب ہے، یعنی کسی کو اللہ کے لیے بیٹا کہنا اس قدر خطرناک و خوفناک بات ہے کہ اس کی وجہ سے کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، زمین و آسمان پھٹ سکتے ہیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، ذرا تصور کیجئے اور ایک لمحے کو غور کیجئے کہ کیا عیسائیوں کو کرسمس ڈے کی مبارکباد پیش کر کے ان کے کفر و شرک میں ہم شریک نہیں ہوں گے؟ کیا انہیں مبارکباد دے کر ہم ان کے اس باطل عقیدے کے اقرار و اعتراف کا جرم عظیم نہیں کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی بھی صبر کرنے والا نہیں اس تکلیف دہ بات پر جسے وہ سنتا ہے۔ لوگ اللہ کے لیے اولاد بناتے ہیں اور اس کا شریک بناتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتا رہتا ہے اور ان سے درگزر کرتا رہتا ہے اور انہیں رزق دیتا رہتا ہے۔ ناظرین محترم، کرسمس ڈے منانا کفار کے مشابہت ہے۔ معلم انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر قوم کے رسم و رواج، جشن و تہوار، عادات و اطوار کو اپنانے والے کو اپنے مذہب سے نکل کر انہی کے مذہب میں داخل ہونے کی مترادف قرار دیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ کرسمس ڈے میں شرکت دراصل شریعت کے حرام کردہ کاموں میں شریک ہونا ہے، کیونکہ آج کل کرسمس ڈے میں رات کے 12 بجے کے بعد رقص و شراب، ناچ و گانے اور بیجا انگریزی موسیقی سے انتظام کیا جاتا ہے اور 12 بجنے پر آتش بازی کی جاتی ہے اور غبارے پھوڑے جاتے ہیں، اور اسلام میں ناچ گانا، شراب نوشی، مرد و زن کا اختلاط اور فحاشی و بے حیائی سے سختی سے منع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
غیر مسلموں کی سرزمین میں رہنے والا مسلمان ان کے نوروز اور ان کی عید کو ان کی طرح منائے اور اسی رویے پر اس کی موت ہو تو قیامت کے دن وہ ان غیر مسلموں کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ کفار کی عید پر انہیں مبارکباد پیش کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی کو صلیب کے آگے سجدہ کرنے پر مبارکباد پیش کرنا۔ اگر کوئی شخص 50 سال اللہ کی عبادت کرے پھر مشرکین کی عید کے موقع پر اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے کسی مشرک کو ایک انڈا ہی تحفے میں دے دے تو اس نے کفر کیا اور اپنے تمام اعمال ضائع کر لیے۔ ناظرین محترم، 25 دسمبر کو میری کرسمس یا ہیپی کرسمس کہہ کر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا شرک ہے۔ اس سے بچیں اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں اور دوستوں کو اس شرک والی لعنت سے بچائیں۔ عام روٹین میں اگر آپ دیکھیں تو لوگ ہنسی خوشی مذاق میں یا تنزیہ طور پر یہ الفاظ دوسروں کو کہتے رہتے ہیں، جن میں آپ کے دوست، دشمن، رشتہ دار، گھر والے سب ہی آ جاتے ہیں۔ اس وقت ہم ایسے الفاظ منہ سے نکال کر دوسروں کو ہنسا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک بات کلیئر کر دوں کہ مذاق ہی مذاق میں وہ کفر کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات سخت ناگوار تھی کہ جاہلیت میں منائی جانے والی کوئی خوشی یا اس کی ہلکی سی رمق بھی مسلمانوں کو مسرور کرے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت کے تہواروں کے بدلے مسلمانوں کو عیدین کا تحفہ دیا اور ان کی مطابقت کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ امت میں غیروں کی تقلید کا دروازہ اگر ذرا سا بھی کھلا رہ گیا تو پھر نہ جانے کتنے فتنوں کے دروازے کھل جائیں گے، جیسا کہ آج ہمارے سامنے حالات ہیں۔ ناظرین محترم، ان دلائل سے کرسمس ڈے کی حقیقت بخوبی واضح ہو گئی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو مغربی بدتمیزی اور فرنگی بد تہذیبی سے محفوظ رکھے اور ظاہری فریب کاری و معلمہ سازی کی فریبتگی سے بچائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جیسا عقیدہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے تجاوز کرنے سے بچائے۔ آمین۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو ہماری کاوش اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل اسلامک پوائنٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔